الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے پروردگار وبعث فیہم رسولا منہم آپ ان میں ایک ایسا رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو یتلو علیہم آیاتک اور وہ ان کے سامنے آپ کی آیتیں تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ اور صرف آپ ہی وہ ذات ہیں کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں دعا کی ہے کہ اے رب میری اولاد میں مکہ کے رہنے والوں میں ایک رسول بھی بھیجیے جو انہی میں سے ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو واضح ہے کہ یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی برکت کی چیز ہے کہ نسل میں ایک پیغمبر ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی میں سے ہو جو انہی کے اندر ہوں گے تو یہ لوگ ان کی شخصیت سے، ان کے کردار سے واقف ہوں گے، اور اسی طرح وہ پیغمبر بھی ان کے حالات سے، ان کی نفسیات سے واقف ہوں گے تو کام کرنے کے اندر سہولت ہوگی۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نتائج دیکھ چکے تھے۔ جب عراق سے ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے بعد میں پیغمبر ہوئے، اور اسی طرح آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح راستے میں حضرت ہاجرہ آپ کو عطا ہوئیں، تو یوں یہ 4 لوگوں کا قافلہ پہنچا فلسطین کے علاقے میں۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر بیت المقدس کے پاس مقیم ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو کچھ فاصلے پر ایک علاقہ تجویز ہوا کہ تم وہاں جا کر لوگوں کی ہدایت کا کام کرو۔ تو یہ پیغمبر باہر سے آئے تھے اور دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے، تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ تمنا کی اے کاش کہ میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا جو مجھے ان لوگوں کے شر سے بچاتا، یا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جس کی وجہ سے میں اپنے مہمانوں کو ان سے بچاتا جب وہ فرشتے مہمانوں کی شکل میں آئے۔ تو اس طرح کے حالات اور نتائج ابراہیم علیہ السلام دیکھ چکے تھے، اس لیے یہ دعا تھی کہ انہی میں سے ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہی میں سے تھے، باوجود اس کے کہ سارے ہی مکے والے آپ کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے قبیلے نے، آپ کے خاندان نے آپ کو بھرپور آسرا دیا، بھرپور آپ کی پشت پناہی کی، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی، بلکہ عین موقع پر جب آپ نے ہجرت کی ہے تو آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا، تو اس وقت بھی ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان لیا گیا تھا، اور یہ طے پایا تھا کہ بیک وقت سارے اکٹھے حملہ کریں کہ اس وقت پھر آپ کا قبیلہ کسی ایک سے انتقام نہیں لے سکے گا۔ تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگرچہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے پھر بھی انتقام وہ لیں گے، تو اس طرح سے پشت پناہی حاصل تھی۔ تو ایک تو یہ مقصد تھا کہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، کام کرنے کے اندر سہولت ہو جاتی ہے۔ اور چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ دعوت دی
تو اس وقت بھی اپنے اسی کردار کو پیش کیا جو اپنی زندگی پہلے سے 40 سال کی ان لوگوں میں گزار چکے تھے۔ تو پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم مان لو گے؟ تو سب نے کہا بیک زبان ہو کر کہ ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ سے کبھی بھی ہم نے غلط بیانی نہیں سنی۔ تو جب آپ کہہ دیں گے تو ہم فوراً آپ کی اس خبر کی تصدیق کر دیں گے۔ یہ وہ کردار تھا جو 40 سال ان کے اندر گزارا تھا، تو اس کی وجہ سے سب کے ذہنوں میں ایک بات نقش ہو گئی تھی کہ یہ کیسی شخصیت ہیں اور کیسے اوصاف کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم کو دھوکہ نہیں ہوتا۔ باہر سے آنے والا کوئی بھی رہنما، اس میں دونوں امکان ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص مشن پر ہو، اس کے مقاصد کچھ اور ہوں۔ تو اس طرح سے اپنی قوم کو بھی دھوکے سے بچانا چاہتے تھے اور آنے والے نبی کو بھی بہت ساری اذیتوں سے بچانا چاہتے تھے اور اپنی اولاد کے لیے ایک شرف بھی پانا چاہتے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ان میں ایک پیغمبر بھیجیں جو انہی میں سے ہو۔ چنانچہ یہ دعا قبول کر لی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور ایک میں یہ ہے کہ میں ایک روایت میں مسند احمد کی کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے پتلے کی حالت میں تھے، ابھی تک ان میں روح بھی پھونکی نہیں گئی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ میرے بارے میں اس وقت خاتم النبیین ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، میرے بارے میں یہ بات طے کر دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنی ابتدا بتاتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ چنانچہ وہ یہی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، جس میں اللہ تعالیٰ سے رسول بھیجنے کی دعا کی، اور فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر بشارت دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آسمانوں میں احمد اور زمینوں میں محمد ہے، تو یوں ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں کہ میں اپنے والد کی دعا کا نتیجہ ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت کا اثر ہوں اور اپنی والدہ کی دعا کی تعبیر، خواب کی تعبیر ہوں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے، ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، جگمگا اٹھے ہیں۔ تو وہ خواب کی تعبیر میں ہوں، میری شکل میں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس خواب کی تعبیر پوری فرمائی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کارگزاری سنائی۔ اور یہاں پر یہ جو دعا ہے اس میں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں لیا گیا، لیکن قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ دو جگہ پر یہ الفاظ موجود ہیں، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً تذکرہ ہوا ہے سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ جمعہ کے اندر۔ وہاں پر بھی یہی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں کہ ہم نبی بھیجیں گے ان امیوں میں جو ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ تو ان آیات کو ساتھ شامل کر لیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کو ساتھ شامل کر لیا جائے تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔
یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں یہ بات ان کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو نبی کا تذکرہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں، تو ان کو بتایا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یوں پھر نسل در نسل چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر بھی فضل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی پیروی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔